بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید رواہ ابو داود والترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالی قال فلا تعطه مالک قال ارأیت ان قاتلنی قال قاتله قال ارأیت ان قتلنی قال فأنت شہید قال ارأیت ان قتلته قال فهو في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، ایک شاعر کہتا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے ارادہ تو یہ تھا کہ آج کسی خاص موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن یہ جو 17 سے 19 دسمبر کے درمیان میں ہریدوار میں اور دلی میں اور رائے پور میں دھرم سنسد ہوا ہے، اس کے تعلق سے جو مسلمانوں میں بے چینی ہے اور جو اصحاب بصیرت دانش مند مفکرین ہیں، وہ چاہے ہندوؤں میں ہوں یا مسلمانوں میں ہوں یا کسی اور مذہب میں ہوں، انہوں نے جو اس کو لے کر کے بے چینی کا اظہار کیا اور اس پر مختلف تحریریں سامنے آئیں، ان کو پڑھ کر کے یہ سوچا کہ اس ہفتے انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں۔ آپ سب اخبارات بھی پڑھتے ہیں اور نیوز چینل سے بھی جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا آپ سب کی جیب میں پڑا ہوا ہے، تو اس پر تمام باتیں یقیناً آپ کو معلوم ہوں گی، لیکن بہت ساری مصلحتوں کی بنیاد پر جو اس درمیان میں ہوا ہے اس پر میں چاہوں گا کہ چند منٹ تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں کروں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کا جو سنویدھان ہے، اس کا جو آرٹیکل 25 ہے، اس میں مذہبی آزادی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر کھل کر عمل کرنے کی اجازت ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، جس طریقے سے چاہے وہ اپنے مذہب پر کھل کر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرے، کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن پچھلے کئی جمعوں سے ہمارے یہاں جو یہ دلی سے ملا ہوا علاقہ ہے، گڑگاؤں والا علاقہ، اس کے مختلف علاقوں کے اندر مسجدیں نہ ہونے کی وجہ سے یا مسجدیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی جو پارک ہیں، جو کھلی جگہیں ہیں، وہاں جمعے کی نمازیں ادا کرتے تھے، ان پر پابندیاں لگا دی گئیں، اور صرف پابندی ہی نہیں لگی بلکہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اور وہ اس کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں اور سمجھدار بھی کہلاتے ہیں،
انہوں نے باضابطہ اس گارڈن میں آ کر کے پوجا بھی کی جس گارڈن میں اس سے پچھلے جمعے کو جمعے کی نماز ادا ہوئی تھی، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم یہاں اکثریت میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم جب چاہیں گے جس طریقے سے چاہیں گے مسلمانوں کو پریشان کریں گے۔ صرف یہ میسج دینے کے لیے اور مسلم عوام کو ڈرانے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ لیکن اس موجودہ حکومت میں کس طریقے سے ان لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے، ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ میں سے یقیناً پتہ بھی نہیں ہوگا، ابھی 17 سے 19 دسمبر کے درمیان جو یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں ہریدوار میں جو ہندو نگری کہا جاتا ہے اور مختلف ناموں سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارے ہندو بھائی، وہاں پر باضابطہ ایک دھارمک گویا پارلیمنٹ کی منعقد ہوئی میٹنگ، اور اس میٹنگ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف عام لوگ ہی شریک ہوئے ہوں، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، بڑی تعداد میں اس میں سادھو اور سنتوں نے شرکت کی۔ جن سادھوؤں نے اور اس مذہب کے بڑے ذمہ دار لوگوں نے اس میں شرکت کی، ان میں سے چند نام میں آپ کے سامنے ذکر کروں، آپ حیرت کریں گے، اور ہر نام کے اوپر آپ پڑھیں کہ خود وہ انسان اپنے مذہب کا کتنا بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ ان میں سر فہرست ہے ہمارے دیپک تیاگی، جو آج کل وسیم رضوی سے دوستی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنا بھائی بھی بنایا، سب ویڈیو وائرل ہوئی، اور وسیم رضوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لا کر کے ہندو دھرم میں ایکسیپٹ کروایا، نرسمہانند جسے ہم کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ پربودھانند، یہ کون ہے میں ابھی اس پر آگے بات کروں گا۔ تیسرا ایک نام ہے اشونی اپادھیائے، بہت بڑا آدمی ہے اپنے مذہب کا۔ چوتھا نام ہے ایوریا نند دیوی، اور 5واں نام ہمیں ملتا ہے اپنے اسی کا، وسیم رضوی کا، جس کو اب جتیندر تیاگی کے نام سے ہم یاد کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہریدوار میں اس منعقد ہوئی میٹنگ میں، جو دھرم سنسد کے نام سے جانی گئی، جو اعلامیہ جاری کیا۔ اعلامیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو تجویزیں منظور ہوئی، جن باتوں کو پاس کیا گیا، اس کو جب انہوں نے پڑھا، اس میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ میں وہی الفاظ نقل کروں کہ ہندوستان کے آئین اور قوانین میں ہم یہ چاہیں گے کہ تبدیلیاں کریں۔ غور کریں کتنی خطرناک بات ہے۔ اس میں یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک ہندوستان کو ہندو راشٹریہ بنا کر کے رہیں گے۔ اس میں ہمیں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ ہم اس ملک ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ شروعات یہاں سے ہوئی کہ اگر ہمارے ہندو بھائی 100 مل کر کے بھی 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی فتح یابی ہوگی، ہماری اس میں بہت بڑی جیت کہلائے گی۔ یہ تو اس منعقدہ میٹنگ کے اندر جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا حال۔ صرف اس سے ہی بے چینی نہیں ہے، بلکہ بے چینی اس بات سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس دھرم سنسد میں جن لوگوں نے شرکت کی، ان میں ایک نام ملتا ہے ہمیں سوامی پربودھانند، جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا۔ اس کے الفاظ، وہ آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی، جو روہنگیا کے مسلمان تھے میانمار والے، ان سے بھی بری حالت کر دیں گے، اور ہم ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا اسی طریقے سے صفایا کریں گے جس طریقے سے میانمار کے روہنگیائی مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہاں عام قتل و غارت گیری ہوئی۔ ابھی اسی پر حیرت کا اظہار نہیں ہے، کس بات پر ہم حیرت کریں، غور کیجئے گا۔ میں نے اس کے چند پوائنٹ ذکر کرنے کا ارادہ کیا۔ حیرت اس بات سے اور زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس دھرم سنسد میں جن مذہب کے ٹھیکیداروں نے شرکت کی، ان میں ایک نام ہمیں ملتا ہے
काली चरण का, आपने इसका नाम सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर। रायपुर में काली चरण साहब भगवाधारी आदमी है, महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, ताकि किसी से बात करें तो आप संजीदगी से गुफ्तगू तो करें। महात्मा गांधी के बारे में वो ये कहते हैं, हालांकि हम महात्मा गांधी को बाबाए कौम के नाम से याद करते हैं, और जो उनका कातिल है आप सब उसका नाम जानते होंगे, कौन है? नाथूराम गोडसे। उसकी तारीफ करते हुए गांधी जी के बारे में वो इतने गंदे तबसरे करते हैं, इतने गंदे तबसरे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि खुद हिंदू भाई उन तबसरों को लेकर के परेशान है। एक वीडियो उनकी वायरल हुई, गांधी जी के मुजस्समे को वो एक गोली के ज़रिए से उड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके अंदर से खून भी बहता है, और बाद में मीडिया में आकर के वो कहते हैं बड़े साफ लफ्ज़ों में कि भाई हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बना दिया जाए, और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नाथूराम गोडसे के बनाए हुए कवानीन के ऊपर लाया जाए। वो कवानीन क्या है अभी उनको मंजर आम पर नहीं लाया गया, शायद ले आएंगे धीरे धीरे। तो इन सब बातों की वजह से हम और हमारे जो बड़े हैं, बल्कि हमारे नहीं, यूँ कहिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी दानिश्वर लोग हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, वो सब बड़े परेशान हैं। और हैरत इससे ज़्यादा इस बात की है कि आपने सुदर्शन जो चैनल है उसके जो मालिक हैं आप सब जानते हैं सुरेश चौहान के, आप ये भी जानते हैं कि उनके मोदी साहब से कितने गहरे ताल्लुकात हैं, और ये भी आप जानते होंगे शायद कि वो किस तरीके के तबसरे इन हालात में कर रहे हैं, बिल्कुल लाइव बैठ कर के डिबेट में। सुरेश चौहान के ने 19 दिसंबर को इसी दिल्ली की सरजमीन पर एक हलफ दिलवाया, शपथ दिलवाई, और उस शपथ समारोह में उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में ये बात कही कि हम इस मुल्क हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बना करके रहेंगे, और इस मुल्क हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बनाने के लिए आप सब अहद करो। वो अपने वहाँ मौजूदा लोगों से कहते हैं कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, जाने भी देंगे, लेकिन इस मुल्क हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बना करके रहेंगे। ये कौन कहते हैं? सुदर्शन चैनल के मालिक। लेकिन ये तो सब बातें हैं ही कि इंसान के अंदर जो गंदगी होती है वो ज़बान के ज़रिए निकलती भी है, मगर हैरत इस बात पर होती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इन तमाम बातों के बावजूद अपनी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एक जुमला अभी तक इस धर्म संसद के ऊपर और इन उल्टी सीधी बातों के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म बोलने के लिए तैयार नहीं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान किस सिमत की तरफ जाने के लिए तैयार है। अभी आखिर में हम जो बड़ों की लिखी हुई तहरीरें हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे कि हम मुसलमानों को इन हालात में क्या करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बतलाऊं ताकि आपको पता रहे, बहुत सारे लोग तो जानते भी हैं माशाल्लाह, कि हमारे जो ये सुदर्शन चैनल के मालिक हैं मोदी जी के जन्मदिन पर एक ट्वीट करते हैं, आपने वो सब ने सुना भी होगा शायद, बड़ा आजकल वायरल हुआ, और उस ट्वीट में ये लिखते हैं मोदी जी के जन्मदिन पर मुबारकबादी देते हुए कि मैं मोदी जी को बहुत ज़्यादा इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अल्फाज हैं उनके ट्वीट में, और उस ट्विटर पर उन्होंने जो तस्वीर वायरल की उसमें मोदी जी भी खड़े हैं और हमारे अमित शाह भी खड़े हैं। तो इससे मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि उनका मोदी जी से कितना गहरा ताल्लुक़ है और कितने गहरे राब्ते में है, और कितनी ख़तरनाक बात वो इंसान करता है बिल्कुल लाइव बैठ करके। इसके बावजूद हमारे मोदी जी भी खामोश है और हमारे अमित शाह साहब भी खामोश हैं। लेकिन ये कोई अफसोस की बात ज़्यादा इसलिए नहीं है कि ये बातें सिर्फ अभी हुई हों, काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही हैं। आपने सुना होगा इससे पहले VHP के जो हमारे
بہت بڑے ذمہ دار ہیں، وشو ہندو پریشد جس کی شارٹ فارم VHP آتی ہے، اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ذمہ داری ہم ان کو کہیں گے، پروین توگڑیا صاحب لیڈر ہیں وشو ہندو پریشد کے۔ ابھی چند مہینوں پہلے کھل کر ایک ویڈیو میں کتنی انہوں نے خطرناک بات کہی تھی، صرف مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے۔ کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے ہندوستان میں، اور کیا کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جمعیت علماء ہند، اس کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے، جس جماعت سے بڑی تعداد میں ہمارے ملک ہندوستان کے ہندو لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھیے گا ویکیپیڈیا کے اوپر، آپ جماعت کے بارے میں اور اس جمعیت کے بارے میں تحقیق کیجئے کہ یہ جمعیت وہ ہے جو مذہب کو دیکھے بغیر بڑی تعداد میں رفاہی کام کرتی ہے آگے بڑھ کر۔ جس جگہ فسادات ہوتے ہیں اس جگہ یہ جمعیت گھر بنا کر کے دیتی ہے، مسلمانوں کو بھی دیتی ہے اور ہندوؤں کو بھی دیتی ہے۔ اور ہمارے پروین توگڑیا صاحب اسی جمعیت کے اوپر پابندی کی باتیں کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم مسلمانوں کا سب سے محبوب ادارہ دارالعلوم دیوبند، اس کو بند کرنے کی باتیں توگڑیا صاحب نے چند مہینوں پہلے کی کہ ہندوستان کے اندر جو ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس پر پابندی لگا دینی چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے اور اس سے نکلے ہوئے علماء کو یہاں سے در بدر کر دینا چاہیے۔ آپ حیرت کیجئے کہ یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو عام چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑی بڑی ہندو جماعتوں کے ذمہ دار ہیں۔ وشو ہندو پریشد کا ایک وجود ہے ہندوستان میں، اس کے بڑے ذمہ دار ہیں توگڑیا صاحب، اور اس طریقے کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں۔ اور صرف ایسے ہی لوگوں کی نہیں، اگر ہم بیوقوف لوگوں کی بات کریں تو بیوقوفوں میں تو بڑی تعداد میں ہے ادھر۔ آپ نے سنا ہوگا ایک عجیب سے آدمی کا نام ساکشی مہاراج ہے نا، جو کبھی بھی تاؤ میں آتا ہے اور کچھ بھی بول دیتا ہے، اسے خود کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ کبھی تو یہ کہتا ہے کہ بھائی حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک وقت تھا کہ 2 کروڑ مسلمان تھے، اب 37 کروڑ ہو گئے، لہذا ان کا الپ سنکھیک والا درجہ بند کر دینا چاہیے۔ اور وہ صرف مسلمانوں کو نہیں، ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے الیکشن بازی، اور جب کہیں الیکشن آتے ہیں تو وہ یہ سب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ جو ہمارے ملک ہندوستان میں دلت لوگ ہیں ان کے آرکشن کو ختم کر دینا چاہیے۔ کبھی مسلمانوں کے بارے میں، کبھی دلتوں کے بارے میں ساکشی مہاراج بولتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک سر پھری لیڈی ہے سادھوی پراچی، آپ سب جانتے ہیں، اس کا تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سے سوراخ سے نکلے گی اور کیا اپنے بھاشن میں کہے گی۔ حیرت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اس ہندوستان میں اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کے اس لیے حقدار ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کا جو سنویدھان ہے اس کا آرٹیکل 25 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک ہندوستان میں کھل کر کے جئیں، اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ میں جئیں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی، دھرم سنسد کی، پروین توگڑیا صاحب کی اور ہمارے سدرشن چینل والے کی اور ان ہندو بھائیوں کے ذمہ داروں کی، ان تمام باتوں کی وجہ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے چینی ہے۔ اور مسلمان تو پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو کیا بتلاتا ہے ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے، تم غالب رہو گے، تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہو۔ صرف ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم نمازوں کی پابندی کرنے لگے، ہم نماز کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال کرتے رہے۔ ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایمان ہم مسلمانوں کے تعلق سے کس قسم کی آزادی کی باتیں کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر اگر صحابہ والا ایمان آ گیا تو کتنے ہی دھرم سنسد ہو جائے ہم نہ بے چین ہوں گے نہ پریشان ہوں گے۔ کون سا ایمان اگر ہمارے دلوں میں آئے جس کو قرآن نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا
آمنو کما آمن الناس، اے ایمان والو ایسا ایمان لے کر کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ اگر ہمارے دلوں میں صحابہ والا ایمان آ گیا تو آپ یقین جانیے اس وقت کی سپر طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس وقت کی سپر طاقت کے سامنے جس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا ہم مسلمانوں کے ذمہ داروں نے ان کو اپنے سامنے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے، ہم تو مارنے مرنے سے ڈر جاتے ہیں، اور ہم مسلمان تو ہمارے خلاف یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ یہ تذکیر مجلسوں میں ہونے لگتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، نئی جنریشن کن حالات کا سامنا کرے گی۔ آپ بتلائیے ایک موٹا سا سوال، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بتلائیے، انگلیوں پر آپ ان مسلمانوں کو گن سکتے تھے جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف آوازیں اتنی نہیں اٹھ رہی ہیں جتنی اس وقت میں اٹھی تھی۔ لیکن آپ بتلائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سال تک محنت کی تو ان 23 سالوں میں جتنی مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں ہوئی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے پلاننگیں کی گئی، کیا کسی نے حضور کو قتل کیا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے جیسے ایمان کی دعوت دیتے گئے ایمان والوں کی تعداد گھٹتی گئی یا بڑھتی گئی؟ بتلائیے۔ یہ آوازیں جو اب اٹھ رہی ہیں صرف ایسا نہیں کہ ہندوستان میں اب اٹھ رہی ہوں، یورپی ممالک میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہ آوازیں اٹھ چکی ہیں، بڑی بڑی میٹنگیں اس ٹاپک پر ہو چکی ہے کہ جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر کیسے پابندی لگائی جائے۔ میں آپ کو درخواست کروں گا کہ ایک شاہد صدیقی صاحب آرٹیکل لکھتے ہیں نئی دنیا میں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہر سال کتنی بڑی تعداد میں مسلمان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جتنی آوازیں مسلمانوں کے خلاف اٹھاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دنیا بھر کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہم مسلمانوں کے نبی کی بتلائی ہوئی وہ بات ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور نے کہی تھی کہ اے فاطمہ تیرے ابو کا لایا ہوا دین ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ یہ پریشان ہے، ہوتے رہیں، نہ جانے کتنے نرسمہانند پیدا ہوں گے اور ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ کیوں؟ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ یہ اسلام کوئی ہمارا اور آپ کا اپنے گھر سے مقرر کردہ نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کتنے ہی دھرم سنسد ہو جائیں ہندوستان کے اندر اور کتنی ہی میٹنگیں اس تعلق سے ہو جائیں کہ ہم 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر دیں گے، کتنی ہی اس تعلق سے سازشیں کی جائیں، مسلمان ہندوستان کے اندر سے بلکہ یوں کہیے پوری دنیا کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا۔ البتہ یہ جو دھرم سنسد ہوا اور جو اس تعلق سے دنیا بھر کی میٹنگیں ہوتی ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 طریقے سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ ہندوستان کے اندر ہمارا جن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہے، تعلق ہے، کاروباری تعلق ہو یا پڑوسی کا تعلق ہو، ہم ان کو یہ بتلائیں کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا مذہب ہے، تاکہ
یہ جو چند آٹے میں نمک کے برابر لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں وہ اپنی موت خود مر جائیں۔ ہم اپنے اخلاق اتنے بلند کریں کہ یہ لوگ خود کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعتاً اسلام ایک اچھا مذہب ہے اور مسلمان بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں۔ یہ بات کہنے والے بڑی تعداد میں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میڈیا بکا ہوا ہے۔ یہ باتیں جو غیر مسلم کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اچھے ہیں، ہم یہاں آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں، یہ باتیں ہندوؤں کی کہی گئی ہمارے سامنے اس لیے نہیں آتی کہ میڈیا زہریلا ہے اور وہ زہر اگلتا ہے۔ لیکن پہلی بات، ہم اپنے اندر ایمان کو لانے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق ایسے کریں جیسے صحابہ والے اخلاق تھے۔ صحابہ تو بہت آگے کی چیز ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ ہمارے اکابر میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو جیل خانے میں ڈالا گیا جنگ آزادی کے موقع پر، تو جس کمرے میں وہ رہتے تھے اس میں اور بھی لوگ تھے، ان میں کچھ غیر مسلم بھی تھے، تو ایک پنڈت دیانند کر کے ان کے کمرے میں رہتے تھے۔ انہوں نے جیلر سے یہ بات کہی کہ بھائی میرا کمرہ آپ لوگ چینج کر دیں، اور کمرہ انہوں نے چینج کروا کر کے دوسری جگہ وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن جب معلوم ہوا کہ انہوں نے پنڈت جی نے اپنا کمرہ چینج کرا لیا، وہاں گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ شاید پنڈت جی آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، تکلیف وکلیف کچھ نہیں، اگر میں چند دنوں اور آپ کے ساتھ اسی کمرے کے اندر رہ لیتا تو میں آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ مجھے مجبور ہو کر کے کلمہ پڑھنا پڑ جاتا۔ ہم اپنے اخلاق ایسے اختیار کریں تو انشاءاللہ یہ جو آوازیں بلند کرنے والے چند لوگ ہیں گنے چنے، وہ خود ختم ہو جائیں گے اور یہ بات ان کی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ دوسری چیز، یہ جو مارنے کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹریہ بنا کر کے رہیں گے اور یہاں سے مسلمانوں کو ماریں گے، بھگائیں گے، یہ سب باتیں کرتے ہیں، ان کی ان باتوں میں آ کر کے کچھ غیر مسلم نوجوان جو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے اور جو بڑوں کا آدر کرنا بھی نہیں جانتے، وہ کہیں کسی مسلمان کو مارنے کاٹنے بھی لگ جاتے ہیں، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کہیں اس قسم کی سچویشن ہمارے آپ کے سامنے آئے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس وقت میں وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے آپ کو کرنے کے لیے کہا۔ اس میں آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اکیلے کہیں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، چاہے ٹرین سے یا اپنی گاڑی سے، اگر آپ کے سامنے کوئی سر پھرا غیر مسلم آ کر کے بیل مجھے مار والی سچویشن کھڑی کر دیتا ہے، آپ وہ کام کریں جو آپ کے نبی نے آپ کو کرنے کے لیے کہا۔ کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ میں نے خطبے میں ایک روایت پڑھی مسلم شریف کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، ذرا غور سے سنیے گا اس روایت کو اور ہر مسلمان تک اس بات کو پہنچائیے گا کہ اگر کہیں موب لنچنگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، تو ہم اپنے نبی کی اس حدیث پر اور اس پیغام کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے، ارائیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، اگر کوئی انسان میرے پاس آ کر میرا مال چھیننے لگے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے یہ ارشاد فرمایا، فلا تعطه مالک، آپ اپنا مال اس کے حوالے نہ کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر دو چار سر پھرے آ جائیں اور مارنے کاٹنے لگے کہ جی لو والیٹ بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، چیزیں بھی دے دی، یہ نہیں۔ حضور کہتے ہیں فلا تعطه مالک، آپ اپنا مال اس کے حوالے بالکل نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے، ان قاتلنی، اگر وہ مجھ سے مار کاٹ کرنے لگے، قاتلنی کے الفاظ حضور سے انہوں نے کہے جس کا ترجمہ ہے مار کاٹ کرنا، اگر وہ مجھ سے مار کاٹ کرنے لگے تو حضور میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے قاتل ہو، صحیح درجے کی حدیث ہے مسلم کی، آپ اس سے لڑو، آپ اس سے قتال کرو، اگر وہ تمہیں قتل کی کوشش کرتا ہے آپ اسے قتل کی کوشش کرو۔ اب یہاں یہ بات آتی ہے، میں آپ کو بہکا نہیں رہا، چڑھا نہیں رہا، ہمارے ملک ہندوستان کے جو آئین ہے
جو ہمارے ملک ہندوستان کی سپر پاور طاقت ہے سپریم کورٹ، وہاں کے ججز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی طرف سے قتل کا اقدام نہیں کرتے، اپنا آپ ڈیفینس کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں، اس بچاؤ کے درمیان میں آپ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، آپ کو اس کی بالکل اجازت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اس انسان سے جو آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیں اگر وہ مجھ سے مارنے کا معاملہ کرنے لگے، قتل و غارت گری پر وہ اتر آئے تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا قاتل ہوں، آپ اس سے قتال کریں، آپ اس کو ماریں۔ اس نے آگے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ بتلائیں کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو آپ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ مرتے ہی دوزخ میں جائے گا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتلائے ان قاتلنی، اگر اس نے مجھے قتل کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنْتَ شہید، اللہ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہم اس روایت کے اوپر عمل کریں، لیکن بار بار یہ بات کہی جائے گی کہ اسلام وہ مذہب ہے جو کسی کو مارنے کاٹنے کی تو دور کی بات، اسلام کسی پڑوسی کو گالی دینے تک کی اجازت نہیں دیتا۔ ترمذی کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق، کہ اگر مسلمان کو گالی دیتا ہے اللہ اس کو گناہ دیتے ہیں، وقتالہ کفر، اگر یہ اس کو قتل کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کافروں والا عمل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا، قرآن کے اندر نفسن کا لفظ آیا ہے جس کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو آپ نے گویا کہ قتل کر دیا۔ تو قرآن ہم سے کہتا ہے کسی کو مت مارو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے کہ وضو کے اندر پانی کا بہانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کیسے ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر دو؟ لیکن اگر ہمارے سر پر آ کے پڑتی ہے، کوئی انسان زبردستی آ کر کے ہم سے مڈ بھیڑ کا معاملہ کرتا ہے، تو پھر حضور نے یہ بتلایا من قتل دون نفسہ فہو شہید، کہ اگر آپ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اللہ آپ کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، اگر آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اللہ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کے گھر پر کچھ لوگوں نے آ کر کے خامخواہ حملہ کیا اور مارنے کاٹنے کی کوشش کی، حضور فرماتے ہیں من قتل دون اہلہ فہو شہید، کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمان اس دھرم سنسد سے نہ گھبرائیں، نہ بے چین ہو، نہ پریشان ہو۔ دو کام ہم ضرور کریں۔ پہلا کام یہ کریں کہ پکے مسلمان بنیں، یعنی اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ ہم اپنا ڈیفینس کا جو طریقہ ہے، جو طاقت ہے اس کو بڑھائیں، اس کو ڈیولپ کریں۔ آج ہمارے بڑوں نے مختلف تنظیموں سے یہ باتیں کہیں کہ اپنے بچوں کو آپ کہیں کہ وہ کراٹے سیکھیں، آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اپنی طاقت کو بڑھائیں، ڈیولپ کریں۔ کیوں؟ تاکہ اگر کل کے دن کوئی انسان خامخواہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں ہم کسی کو نہ ماریں گے، نہ مارنے کی اجازت دیں گے، لیکن کوئی آ کر کے اگر آبیل مجھے مار والا معاملہ کرتا ہے تو ہم اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی اس حدیث پر عمل کریں گے جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اگر کوئی مجھ سے قتال کرے، مجھے مارنے لگے، آپ نے فرمایا آپ اس سے قتال کرو۔ یہ صحیح درجے کی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں نے کھل کر یہ ساری باتیں تفصیل سے اس لیے کی کہ ہم مسلمانوں کو اس دھرم سنسد سے بے چینی میں مبتلا نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ مسلمان نا امیدی نہیں لگتا۔ مایوسی اور اسلام ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسلمان امیدوں پر جیتا ہے، اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین ہے کہ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ہم اگر اپنا ڈیفینس کرتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت
ہمارے اس ملک ہندوستان کو گنگا جمنی تہذیب پر قائم فرمائے، اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ نفرت کے سوداگروں سے حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں آپس میں ان میں محبتیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔